السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے: مسلمانوں سے نفرت انگیز سلوک پر بھارتی صحافی صبا نقوی نے انتہا پسندوں کی زبردست کلاس لے ڈالی۔ ایک بڑا بریک تھرو، متحدہ عرب امارات کی حکومت پاکستانی ملازمین کا تحفظ خود کرے گی۔ کورونا سے والدہ کی وفات پر ایک شہری نے بیلاروس کے صدر کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ بھارت میں ڈیلیوری بوائے کا کورونا مثبت نکل آیا۔ ان علاقوں کے 72 خاندانوں کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے جہاں اس نے کھانا پہنچایا تھا۔ دوستو، اس خبر نے دل چیر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں سے اتنی نفرت! شادی سے اکٹھی ہونے والی خطیر رقم شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ نے کورونا کے لیے عطیہ کر دی۔ سعودی عرب حکومت نے 15 برس سے کم عمر بچوں کو مارکیٹوں میں لانے پر پابندی عائد کر دی۔ ممبئی سمیت بھارت کے 170 اضلاع ریڈ زون قرار دے دیے گئے۔ اقوام متحدہ کی وزیر اعظم عمران خان کے قرضوں سے نجات کی اپیل کی حمایت۔ IMF نے پاکستان سمیت 76 ممالک کے قرض ایک سال کے لیے منجمد کر دیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر مسلمانوں سے نفرت انگیز سلوک پر بھارتی صحافی صبا نقوی نے انتہا پسندوں کو کہا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ بھارت میں کورونا کی وبا سے لڑنے والوں میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے بچاؤ کی دوائیں بنانے کی کوشش کرنے والی فارما کمپنی کے مالک مسلمان ہیں۔ کورونا سے نپٹنے کے لیے سب سے زیادہ چندہ دینے والی شخصیت مسلمان ہے۔ بھارتی صحافی نے کہا کہ ان پڑھ انتہا پسند ان سب معلومات سے لا علم ہیں اور صرف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے چند دنوں سے بھارت کے مختلف علاقوں سے انتہائی پریشان کن خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سبزی فروشوں کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ صبا نقوی نے یہ بھی کہا کہ ایک اخبار میں یہ خبر بھی شائع ہوئی ہے کہ گجرات میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کو کس طرح مذہب کی بنیاد پر الگ رکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت میں کون سی فارماسیوٹیکل کمپنی کورونا سے لڑنے کے لیے دوائیں بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کمپنی کا نام کیا ہے؟ بھارتی صحافی خاتون نے مزید کہا کہ بھارت میں بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے سپلا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کمپنی کے مالک کون ہیں؟ آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ان کا نام ہے یوسف خواجہ حمید۔ وہ ایک سائنسدان ہے، ایک کاروباری شخصیت ہیں اور وہ دوا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایک اور بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جس کا نام واک ہارڈ ہے۔ دیکھیے جا کر اس کمپنی کے مالک کا نام کیا ہے۔ صبا نقوی نے کہا کہ میں تمام نفرت کرنے والوں کو یہ چیلنج دے رہی ہوں کہ وہ بتائیں کہ کورونا سے لڑنے کے لیے سب سے زیادہ چندہ کس نے دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہ رخ خان کون ہے؟ بالکل آپ سب جانتے ہیں۔ وہ بھارت کے بڑے سپر سٹار میں سے ایک ہیں۔ 50,000 حفاظتی کٹس شاہ رخ خان کی فاؤنڈیشن کی جانب سے تیار کی جا رہی ہیں۔ وہ لوگوں کو کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ بھارتی صحافی خاتون نے انتہا پسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ آپ کیا جانیں، آپ لوگ تو مسلمانوں پر دن رات کی پرواہ کیے بغیر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، انہیں برا بلا کہہ رہے ہیں۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا تاج محل بھی بخارات بن کر اڑ جائے۔ ادھر متحدہ عرب امارات حکومت نے پاکستانیوں کے ویزے سے متعلق ایک اہم اعلان جاری کیا ہے۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کے لیے حکومت پاکستان نے سفارتی اور وزارتی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ اس سے ایک بڑا بریک تھرو سامنے آیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت پاکستانی ملازمین کا تحفظ خود کرے گی۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کے ویزے کی میعاد میں توسیع اور ملازمتوں سے برطرف پاکستانیوں کو مکمل تنخواہ دی جائے گی۔ اماراتی حکومت پاکستانی ملازمین کو ایئر ٹکٹ کا خرچ بھی دے گی اور جو پاکستانی UAE میں رکنا چاہیں انہیں قانونی تحفظ بھی دیا جائے گا، جبکہ پاکستانی ملازمین کو ترجیحی بنیاد پر ورچوئل روزگار فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر پاکستانیوں کی واپسی کے لیے فلائٹ آپریشن کی بحالی کو مثبت اقدام قرار دیتے ہوئے اس شعبے کے پاکستانی وزیر زلفی بخاری نے متحدہ عرب امارات کی حکومت کا مشکل وقت میں پاکستانیوں کا خیال رکھنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ ادھر کورونا سے والدہ کی ہلاکت پر بیلاروس کے ایک شہری نے صدر کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ درخواست میں شہری نے موقف اختیار کیا ہے کہ صدر الیگزینڈر نے عالمی وبا کورونا سے نپٹنے کے لیے اقدامات نہیں کیے تھے۔ صدر کے خلاف بیلاروس پولیس تحقیقات کرے۔
کورونا کے سبب دنیا بھر میں دوستوں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,34,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 20,82,000 سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ ادھر انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں ایک ریستوران کے ڈیلیوری بوائے میں کورونا کی علامات ظاہر ہونے کے 20 دن بعد اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈیلیوری بوائے کا کورونا کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ان علاقوں کے 72 خاندانوں کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے جہاں اس نے کھانا پہنچایا تھا۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق پیزا ڈیلیور کرنے والا شخص ساوتری نگر کا رہائشی ہے۔ متاثرہ شخص میں کورونا کی علامات 20 دن سے ظاہر ہو رہی تھیں، جس کے بعد اس میں اس کی تصدیق ہوئی۔ اس کے ٹیسٹ کا نتیجہ 14 اپریل کو سامنے آنے کے بعد حکام نے 72 خاندانوں کی نشاندہی کی جنہیں وہ گزشتہ 20 دن سے آرڈر پہنچا رہا تھا۔ ان خاندانوں کے افراد کو اب قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ ڈیلیوری بوائے نے جنوبی دہلی کے کچھ ہاسپٹلوں میں بھی کھانا پہنچایا تھا۔ ان خاندان کے علاوہ پیزا ڈیلیور کرنے والے ان 17 لڑکوں کو بھی قرنطینہ میں رکھا گیا ہے جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ریستوران انتظامیہ کی جانب سے کھانا پہنچانے والے عملے کو ماسک پہننے اور احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہا گیا تھا۔ دوستو، دوسری جانب پیزا بنانے والی مشہور کمپنی ڈومینوز نے بھی وضاحتی بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اس واقعہ کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوستو، آج جب بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہوتے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے بھارت سے پاکستان آ کر کتنا اچھا اور درست فیصلہ کیا تھا۔ بھارت میں ایک مسلمان کے لیے وہاں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی ریاست راجستھان کے ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں مسلمان حاملہ خاتون کو ہاسپٹل میں داخل کرنے سے انکار کر دیا، جس کی بنیاد صرف مذہب تھی۔ مسلمان خاتون کے خامد کا کہنا ہے کہ پہلے سکری سے جنان ہاسپٹل جانے کی تجویز دی گئی، جس کے بعد ہمیں جے پور جانے کا کہا گیا۔ دوستو، اگلی بات سن کر میرا دل چیر گیا تھا کہ خامد عرفان خان کا کہنا ہے کہ بچہ دم توڑ چکا ہے۔ ہاسپٹل کی بے حس انتظامیہ نے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احمد آباد میں کورونا میں مبتلا ہندو اور مسلمان مریضوں کے لیے الگ الگ وارڈز بنائے گئے ہیں۔ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو سامنے ہیں، جس کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب مقبوضہ وادی میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سب تاریخ کے صفوں پر لکھی جا رہی ہیں اور صفوں پر لکھی تحریریں کبھی مٹتی نہیں ہیں۔ دوستو، بات ہندوؤں کی نہیں ہے بلکہ اس مائنڈ سیٹ کی ہے جو ایسی چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال ادھر شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ نے ایک خطیر رقم کورونا کے لیے عطیہ کی ہے۔ برطانوی شہزادے ہیری اور ان کی اہلیہ نے اپنی شادی سے حاصل ہونے والی 90,000 پاؤنڈز کی خطیر رقم کورونا کے خلاف اقدامات کے لیے عطیہ کر دی۔ انہوں نے یہ رقم ایک فلاحی ادارے فیڈنگ بریٹین کو دی ہے جو اس بحران کے دنوں میں لوگوں کو کھانا فراہم کر رہا ہے۔ یہ پہلے ہی طے تھا کہ جوڑے کی شادی کو کوریج کرنے والے نشریاتی میڈیا اداروں کی جانب سے جو منافع حاصل ہوگا وہ جوڑا اپنی مرضی سے کسی بھی ادارے کو عطیہ کر سکے گا۔ یہ رقم دراصل شادی کو مختلف نشریاتی میڈیا کو نشر کرنے کے حقوق کی فروخت سے حاصل ہوئی ہے، جس کا بڑا حصہ برطانوی نشریاتی ادارے سے حاصل ہوا ہے۔ اس رقم کو عطیہ کرنے کے لیے جس ادارے کا انتخاب کیا گیا وہ چرچ کے اس بشپ کا ہے جنہوں نے جوڑے کی شادی کی رسومات ادا کی۔ رقم عطیہ کرنے سے پہلے انہوں نے بشپ سے فون پر گفتگو بھی کی جنہوں نے خطیر رقم عطیہ کرنے پر جوڑے کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ادارہ اس سے قبل سکولوں میں بچوں کو ناشتہ اور ظہرانہ فراہم کر رہا تھا، تاہم اب کورونا کے بحران میں ادارے نے خاندانوں کو کھانا دینا شروع کر دیا ہے۔ ادھر سعودی عرب حکومت نے 15 برس سے کم عمر بچوں کو مارکیٹوں میں لانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی عرب کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بحران پر قابو پانے کے لیے 15 سال سے کم عمر بچوں کے بازاروں میں جانے پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عمر رسیدہ افراد اور کم عمر بچے اس سے بچنے کے لیے خصوصاً احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ سعودی عرب میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 5,862 ہو گئی ہے، جبکہ 79 افراد دم توڑ چکے ہیں۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے اور لاک ڈاؤن کے اوقات میں جدہ سمیت 9 شہروں میں مقیم افراد پر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے پر بھی پابندی ہے۔ ادھر ممبئی سمیت بھارت کے 170 اضلاع ریڈ زون قرار پائے ہیں۔ نئی دہلی اور ممبئی سمیت ملک کے 170 اضلاع کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ مختلف علاقوں کو رنگوں کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے، جبکہ جن علاقوں میں کم مریض ہیں انہیں نارنجی اور جہاں کوئی مریض نہیں ہے ان علاقوں کو ہرے رنگ کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔
گائیڈ لائنز کے مطابق کسی بھی علاقے کو ابھی تک گرین زون قرار نہیں دیا گیا ہے۔ بھارتی حکومت کے مطابق جن ریڈ زون والے علاقوں میں 28 روز تک کوئی مریض رپورٹ نہیں ہوگا ان علاقوں کو گرین زون کا درجہ دے دیا جائے گا، جبکہ جن علاقوں میں 14 روز تک مریض رپورٹ نہیں ہوگا انہیں اورنج زون میں شامل کر دیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 20 اپریل تک ریڈ زون قرار دیے گئے علاقوں میں یہی صورتحال برقرار رہی تو ان علاقوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں کی جائے گی۔ ادھر اقوام متحدہ نے وزیر اعظم عمران خان کے قرضوں سے نجات کی اپیل کی حمایت کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کی قرضوں میں نرمی کی اپیل کی حمایت کرتے ہیں۔ ایسے اقدامات کورونا کے خلاف اہم حصہ ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ عمران خان کا بیان سیکرٹری جنرل کے نظریے کے مطابق ہے اور سیکرٹری جنرل کو یقین ہے کہ قرضوں میں نرمی کورونا کے خلاف اہم حصہ ہوگی۔ دنیا کے متعدد وسائل کو کورونا کے خلاف استعمال ہونا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے G20 اجلاس میں قرضوں کی معافی سے متعلق ایک موقف واضح کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ترقی پذیر ممالک محدود وسائل میں کورونا سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ قرضوں میں نرمی کورونا کے خلاف ایک اہم حصہ ہوگی۔ ادھر IMF نے پاکستان سمیت 76 ممالک کے قرض ایک سال کے لیے منجمد کر دیے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارہ IMF اور G20 ممالک یہ قرضے ایک سال کے لیے منجمد کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں، جس کے بعد IMF نے پاکستان سمیت 76 ممالک کے $40 ارب کے قرض ایک سال کے لیے منجمد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ $20 ارب کے قرضے سعودی عرب منجمد کرے گا اور قرضے منجمد کرنے کا مقصد متاثر ممالک کو صحت و معاشی مسائل میں مدد دینا ہے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان دنیا اور اقوام متحدہ سے مخاطب ہوتے ہوئے 12 اپریل کو اپنی اپیل کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا بھر کی معیشت کورونا سے متاثر ہو چکی ہے۔ دنیا ترقی پذیر ممالک کی قرضوں میں ریلیف کی شکل میں مدد کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ اور IMF نے وزیر اعظم کی اپیل کو سراہا، جو کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی، اسلاموفوبیا اور کرپشن کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھائی تھی۔ اس کو بھی دنیا میں کافی سراہا گیا تھا، جس کا تذکرہ میں اپنی کل کی نیوز میں بھی کر چکا ہوں کہ ورلڈ اکنامک فورم نے کس طرح وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور اب وزیر اعظم نے یہ چوتھا عالمی قدم اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے G20 نے 76 ممالک کو قرضوں میں ریلیف دینے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، آپ لوگ شاید وزیر اعظم کی کچھ اور بڑی باتوں کا علم نہیں رکھتے۔ کرکٹ کی دنیا میں تھرڈ امپائر کا آئیڈیا بھی انہی کا تھا اور پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کا نیا فارمیٹ بھی انہی کی ایجاد کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی لوگوں سے سٹیڈیم بھرے ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ڈومیسٹک کرکٹ میں PIA اور حبیب بینک کے میچز میں بھی پورا سٹیڈیم خالی پڑا ہوتا تھا۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، نون لیگ والے بور ہو رہے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔